تو نے میری حقارت کی ہے اور اوریا کی بیوی کو اپنی بیوی بنایا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا 11واں باب، اس کی 1 سے 10 اور 13 سے 17 آیات مقدسہ۔ ایسا ہوا کہ سال کے اختتام پر بادشاہوں کے جنگی خروج کے وقت داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور تمام اسرائیل کو بھیجا، تو انہوں نے بنی عمون کو ہلاک کیا اور ربا کا محاصرہ کیا، لیکن داؤد یروشلم میں رہا۔ ایک شام کو ایسا ہوا کہ داؤد اپنے پلنگ سے اٹھا اور شاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، تو چھت پر سے اس نے ایک عورت کو نہاتے دیکھا، اور وہ عورت بڑی خوبصورت تھی۔ تو داؤد نے آدمی بھیج کر اس عورت کی بابت دریافت کیا، تو اس سے کہا گیا کہ وہ بتشابے بنت الیام اوریا ہتی کی بیوی ہے۔ تو داؤد نے کاسد بھیج کر اس کو منگوایا، سو وہ اس کے پاس آئی۔ تب اس نے اس کے ساتھ صحبت کی، اور جب وہ اپنی نجاست سے پاک ہوئی تو اپنے گھر چلی گئی، اور وہ عورت حاملہ ہوئی۔ تو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی اور کہا کہ میں حاملہ ہوں، اور داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ اوریا ہتی کو میرے پاس بھیج دے۔ تو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیجا۔ جب اوریا آیا تو داؤد نے اس سے یوآب اور لوگوں کی خیریت پوچھی اور لڑائی کی خبر دریافت کی۔ پھر داؤد نے اوریا سے کہا، اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو۔ تو اوریا بادشاہ کے سامنے سے باہر نکلا، اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے خوانے نعمت بھیجا گیا۔ پر اوریا بادشاہ کے محل کے دروازے پر اپنے آقا کے سب خادموں کے ساتھ سو رہا اور اپنے گھر نہ گیا، اور داؤد کو خبر دی گئی کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا۔ دوسرے دن داؤد نے اس کو بلایا، تو اس نے اس کے سامنے کھایا اور پیا، اور اس نے اس کو مست کیا، اور شام کو وہ باہر نکلا تو اپنے آقا کے خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا اور اپنے گھر کو نہ گیا۔ جب صبح ہوئی تو داؤد نے یوآب کو خط لکھا اور اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس خط میں لکھ کر کہا کہ جس جگہ پر سخت لڑائی ہو اوریا کو وہاں رکھو، اور اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ زخمی ہو اور مر جائے۔ اور ایسا ہوا کہ یوآب نے شہر کے محاصرہ میں اوریا کو وہاں مقرر کیا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر آدمی ہیں۔ تو شہر کے لوگ باہر نکلے اور یوآب کے ساتھ لڑے، تو داؤد کے خادموں میں سے بعض لوگ کام آئے، اور اوریا ہتی بھی مارا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 51۔ جماعتی جواب۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اے خداوند، اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر، اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال، اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے، کیونکہ میں اپنی ناراستی سے واقف ہوں، اور میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ ہے۔ میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے، اور مجھ سے وہ کام ہوا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ جماعتی جواب۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے، تاکہ تو اپنے فتوے میں عادل اور اپنے انصاف میں بے الزام ٹھہرے۔ دیکھ، میں نے خطا کی حالت میں صورت پکڑی، اور گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے بطن میں پڑا۔ جماعتی جواب۔ ہم پر رحم کر اے خداوند،
کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ مجھے خوشی اور خرمی کی باتیں سنا، جو ہڈیاں تو نے توڑ ڈالی وہ شادمانی کریں۔ میرے گناہوں سے چشم پوشی کر اور میری سب خطاؤں کو مٹا دے۔ جماعتی جواب: ہم پر رحم کر اے خداوند، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب 26ویں سے 34ویں آیت۔ ایک آدمی زمین میں بیج بوتا ہے، جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو بیج اگتا اور بڑھتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور بڑھے اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ زمین خود بخود پھل لاتی ہے، پہلے پتی پھر بال میں پورے دانے، اور جب پھل پک جاتا ہے تو وہ فوراً درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں یا کس تمثیل سے اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب بویا گیا تو اگتا اور سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ آسمان کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایسی ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن تنہائی میں اپنے شاگردوں کو سب باتوں کے معنی بتاتا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔